नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत को लेकर जेनेवा में हुए एहतजाजी मुजाहिरे और पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई को लेकर मचे हाहाकार पर तफसीली रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत को लेकर सिविल सोसाइटी में गमो गुस्से के गुबार के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत पर यूनाइटेड नेशन से लगाई गुहार। पाकिस्तान में अशियाई खुर्दनोश की बेकाबू कीमतों से हर तरफ मचा हाहाकार। और पाकिस्तानी सियासत में बढ़ती फौजी मुदाखलत को लेकर गमो गुस्से का गुबार। सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर का और जायजा लेते हैं जेनेवा में यूएनएचसीआर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों का। जेनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 52वें सालाना इजलास के दौरान किए गए और इस मौके पर जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने आलमी बिरादरी से पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत पर संगीन नोटिस लेने की गुहार लगाई। ये मनाजिर हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के और जेनेवा में इंसानी हुकूक के आलमी इदारे यूनाइटेड नेशंस दफ्तर के सामने पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं जिला वतन बलोच लीडरान और सियासी कारकुनान। खास बात ये रही कि बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से जेनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 52वें सालाना इजलास के मौके पर किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती बर्बरियत को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। We have held a protest in front of the United Nations Human Rights Council in Geneva today. The Baloch human rights activists, the Sindhi human rights activists, and we, the activists from Pakistan occupied Jammu Kashmir, jointly spoken and highlighted the human rights violations perpetuated by the Pakistani military and the state of Pakistan in Balochistan, in Sindh, in Khyber Pakhtunkhwa, in Gilgit-Baltistan, and also in POJK. So the fundamental purpose of this protest was to inform United Nations Human Rights Council, world community about systematic abuse of human rights and state forces impunity and the flaws in the legal system that only protect the state agencies and not the fundamental human rights of the people. बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बैनर तले जेनेवा में मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरों में बलोच लीडरान ही नहीं बल्कि सिंधी, पश्तून और कश्मीरी लीडरान भी पेश रहे। इन तमाम जिलावतन लीडरान ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स और स्टैंडी लगाकर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोच समेत तमाम महकूम कौमों पर ढाए जा रहे रियासती जुल्म जबर पर आलमी बिरादरी की तवज्जो मरकूज कराने की भरपूर कोशिश की। इस वक्त जिनीवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का 52nd सेशन चल रहा है। मैं यूनाइटेड नेशन के इस काउंसिल, ह्यूमन राइट काउंसिल के सेशन में जाने वालों से यह सवाल करता हूं और इसके जो प्रेसिडेंट है उससे भी सवाल करता हूं कि क्या ये सेशन हमारी शिकायत सुने बगैर खत्म हो जाएगा या ये सेशन हमारे
ایتھنک اور لنگوسٹک یعنی ہماری قومی شناخت اور ہماری لسانی شناخت کے تحفظ کے لیے کوئی ریزولوشن، کوئی قرارداد پاس کرے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کاؤنسل سوائے دکھاوے کے، سوائے ایک جھوٹے ہمدردی کے، سوائے ہمارے زخموں پر ایک ایسی مرہم رکھنے کے جس کے اندر تاثیر نہیں ہے علاج کی، اس سے زیادہ اس یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کاؤنسل کی کوئی وقت نہیں ہے. انسانی حقوق اداروں کے عدد و شمار کے مطابق پاکستان میں اپنے بنیادی و آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے انہیں جبراً اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے. اس سچائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے برس 2022 میں ہی پاکستانی فوج کے جبراً قبضے والے بلوچستان میں 367 بے گناہ افراد کو جبراً اغوا کر کے قتل کیا گیا. ان میں سے 79 لوگوں کی شناخت کر لی گئی، تاہم 58 لوگوں کی مسخ شدہ لاشوں کی پہچان نہیں ہو سکی. انسانی افسوس پہلو یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے پچھلے کچھ عرصے سے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ صوبوں کے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی بنگالی مسلمانوں کی طرح نسل کشی کی سازشیں بے حد تیز کر دی ہیں. یوں تو سوچت ہیکو تم کھوت تہ تیز یعنی سپیڈ پلس بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ یہ کیا چھُ ایرٹل 5G پلس ادٕ کانٛہہ تہِ 5G کیازِ This state, which is ruled by a mafia who has committed genocide in 1971 in Bangladesh, same mentality, same operation, same way they are committing genocide in Sindh as well as in Pakistan, because they want us to be eliminated from our lands. They love the resources of Balochistan, they love the resources of Sindh, but they hate Sindhi people, they hate Baloch people, they want us to eliminate. Whoever raises the voice for human rights, whoever raises the voice for their freedom, right to self-determination, whoever writes even any human rights issues, they are kidnapped by this fascist regime and they get disappeared. BHRC یعنی بلوچ ہیومن رائٹس کونسل کے احتجاجی مظاہروں میں شریک جلاوطن لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI طالبان، القاعدہ اور داعش جیسی دہشت گردانہ تنظیموں کی پشت پناہی کر کے پوری دنیا میں قتل و غارت گری کو بڑھاوا دیتی رہیں. حالانکہ پاکستان کی دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی اب خود اس کے لیے بھی وبال جان بن چکی ہے، لیکن پاکستان میں سرگرم طالبان دہشت گردوں نے خطرناک حملوں کے ذریعے سچائی پوری طرح بے نقاب کر دی ہے. اس لیے UNHRC کو پوری دنیا میں دہشت گردی کو بڑھاوا دینے والے پاکستان کی رکنیت فی الفور ختم کرنی چاہیے اور پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے کر اسے الگ تھلگ کر دینا چاہیے. ہیومن رائٹ کاؤنسل کی جو بورڈ ہے اس میں پاکستان اس کا ممبر ہے. پاکستان کی ممبرشپ کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے. ایک ایسا ملک جو دہشت گردی کی آماجگاہ ہے، جو دہشت گردی کی مینوفیکچرنگ میں ملوث ہے، جو منی لانڈرنگ فار ٹیررزم میں ملوث ہے، ایسے ملک کو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کاؤنسل کے بورڈ کا ممبر بنایا گیا ہے. لہذا میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہوں گا کہ بجائے
بھارت کی طرف دیکھنے کے، چین کی طرف دیکھنے کے، یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھنے کے، برطانیہ کی طرف دیکھنے کے، اپنی طرف دیکھو. کسی سے ہمیں مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے قوت بازو سے، اپنی ہمت سے اپنی آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. جنیوا میں UNHRC کے 52ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر BHRC یعنی بلوچ ہیومن رائٹس کونسل کی جانب سے بلوچ لائیوز میٹر کے موضوع پر ایک سیمینار بھی بلایا گیا. اس سیمینار میں جلا وطن بلوچ، سندھی، پشتون اور کشمیری لیڈران کے علاوہ انسانی حقوق کارکنوں نے بھی حصہ لیا اور پاکستانی فوج و خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے بلوچستان سمیت 4 صوبوں میں انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیوں پر سنگین نوٹس لینے کی گزارش کی، کیونکہ قدرتی وسائل سے مالا مال بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں ڈیرہ جمائے بیٹھی پاکستانی فوج نے ظلم و زیادتیوں کی تمام حدیں پار کر دی ہیں. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ بلوچستان سمیت تمام محکوم صوبوں میں میڈیا کوریج پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ مغربی ملکوں میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور سیاسی جماعتوں کے لیڈران بین الاقوامی سطح پر آئے روز احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور ان احتجاجی مظاہروں کے ذریعے کبھی یونائٹڈ نیشنز، کبھی یورپین یونین تو کبھی جرمنی، برطانیہ اور امریکہ سے بلوچ سمیت تمام محکوم قوموں کو پاکستانی بربریت سے نجات دلانے کی گہار لگا رہے ہیں. اب بات دیوالیے پن جیسی صورتحال سے دوچار پاکستان میں اشیاء خوردنوش کی کالا بازاری کو لے کر مچے ہاہاکار کی. پاکستانی عوام نے کہا کہ ایک طرف معاشی بدحالی نے انہیں روزگار و کاروبار سے محروم کر دیا ہے، دوسری طرف پاکستان میں روزمرہ زندگی کے لیے ضروری اشیاء خوردنوش کی آسمان چھوتی قیمتوں نے ان کا جینا محال کر دیا ہے. لیکن پاکستانی حکومت اور انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں و منافع خوروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی. پاکستان میں معاشی بدحالی، بے روزگاری اور مہنگائی سے اجیرن غریب عوام کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت کی ناقص کارکردگی نے 11 مہینے میں ہی ان کا جینا محال کر دیا ہے. کیونکہ دیوالیہ پن کے دہانے پر پہنچے پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت IMF سے قرضوں کے نئے معاہدوں کے تحت آئے روز مہنگائی کے نئے بم پھوڑ رہی ہے. نتیجتاً پاکستان میں بچوں، بزرگوں اور مریضوں کے لیے ضروری ادویات اور دودھ تک نصیب نہیں ہو پا رہا ہے. نئی قیمت سن کے تو ہم لوگوں کو جھٹکا لگا، کیونکہ کل رات تک ہم لوگ 160 کا لے جا رہے تھے. آج جب آئے دودھ لے جانے کے لیے تو 200 روپیہ ایک دم سے. یہ تو ابھی تک رمضان بھی رہتا ہے تو رمضان میں دودھ تو پتہ نہیں کدھر چلا جائے گا. کبھی 5 روپے، کبھی 10 روپے، اس دفعہ تو 40 روپے ایک دم ہی بڑھائی انہوں نے. ہم خود سوچ کے حیران ہیں، پتہ نہیں یہ کس طرح کا دودھ ہے جو ایک دم 40 روپے انہوں نے بڑھائی. اتنی مہنگائی جتنی بھی ہوئی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی بالکل کہ ایک دم سے آپ 40 روپے بڑھائیں. 10 روپے بڑھاتے، 20 بڑھاتے، اور رمضان سے پہلے یہ مہنگائی ہے. رمضان جیسے آئے گا اس میں یہ پھر بڑھائیں. معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں لاقانونیت کے عالم میں یوں تو تمام اشیاء خوردنی کی کالا بازاری عروج پر پہنچ چکی ہے، لیکن پاکستان میں دودھ کا کاروبار کرنے والے ڈیری مالکان اور دکانداروں کی جانب سے دودھ کی قیمتوں میں آئے روز ہوش ربا اضافے نے غریب خاندانوں کی مصیبتیں مزید بڑھا دی ہیں. پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ ایک طرف آٹے جیسی بنیادی اشیاء کو لے کر ہر طرف ہاہاکار مچ رہا ہے، اور ان مشکل حالات میں پاکستان میں دودھ کی قیمتوں میں بھاری اضافے نے بچی کچی کسر بھی پوری کر دی ہے. گزارش کروں گا اگر انتظامیہ اس میں کوئی نوٹس لے تو غریب عوام کا کچھ ہو جائے گا، ورنہ بہت مشکل ہے. یہ غنڈہ گردی یہ لوگ بند نہیں کریں گے. جتنی بھی مہنگائی وغیرہ ہو رہی ہے، اب گورنمنٹ والوں سے پوچھو تو وہ بولتے ہیں کہ جو پیچھے والوں نے اتنی گند مچا دی ہے
कि जी वो अभी हमें समेटते समेटते टाइम लगेगा, हमें टाइम दो, हमें भी कर रहे हैं। सारे के सारे मुलविस हैं, ये सब माफिया का काम है, आवाम सिर्फ पिस रही है। महंगाई की चक्की में पिस रहे गरीब आवाम की चीखो पुकार अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान डेयरी फार्म्स एक्शन कमेटी के ओहदेदार दूध की कीमतों में फी लीटर 40 रुपए के इजाफे को पूरी तरह जायज ठहरा रहे हैं। डेयरी फार्म्स एक्शन कमेटी के ओहदेदारों और दूध कारोबारियों का मौक़िफ़ है कि जिस पाकिस्तान में हुकूमत टैक्सों में आए रोज भारी भरकम इजाफा कर रही हो और जरूरी अशिया की इम्पोर्ट्स पर पाबंदी लगा रखी हो, उस पाकिस्तान में खाने पीने की तमाम चीजों की किल्लत का बुहरान संगीन सूरत इख्तियार करना लाजमी है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो हर अशिया महंगी हो जाती है, उससे आटा, दाल, चावल, चीनी। हम लोग कारोबारी लोग हैं, जितना भी अपना सारा दिन बैठ के हम लोग कस्टमर नहीं है, कुछ नहीं है, हर चीज़ कस्टमर आता है तो कहता है ये महंगा है वो महंगा, जैसे कि दुकानदार ने अपना मन कर दिया। डॉलर की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल देखें तो आप 170-180 रुपये हो गया है, आटा देखें तो 150 रुपये पहुँच गया है, चीनी 100 रुपये पहुँच गई है। देखिए अब करे, गरीब आदमी क्या करे, हम छोटे कारोबारी हैं, छोटा कारोबारी तो दब के रह गया बिल्कुल। पाकिस्तानी दुकानदारों गरीब खानदानों का कहना है कि महंगे दूध के इस्तेमाल से तो वो गुरेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की जखीरा अंदोजी करके ब्लैक मार्केटिंग करने वाले ताजिरों ने गरीबों को 2 वक्त की रोटी तक से महरूम कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई के बोलबाले ने गरीबों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। यूं तो सूचित है कि तम खुद तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते। ये क्या छो? एयरटेल 5G प्लस अद काह 5G क्या पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तानी इक्तदार व सियासत में बढ़ती फौजी मुदाखलत को लेकर गमो गुस्से का गुबार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के सिंध सूबे में डिजिटल मर्दमशुमारी की मुखालफत में सिंधी कौम परस्त जमातें सड़कों पर उतर आई हैं। ये सच्चाई सिंध सभा के बैनर तले कराची में सिंध सूबाई असेंबली के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। इन एहतजाजी मुजाहिरों के बाद सिंध सभा की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर धरना भी दिया गया। इस धरने की क़यादत करने वाले सिंध सभा के चेयरमैन इनाम अब्बासी सिंधी ने बताया कि डिजिटल मर्दमशुमारी के जरिए सिंध सूबे में आबादी का तवाज़ुन दरहम बरहम करने और गैर सिंधियों को बसाने की साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े से हड़कंप मच गया। कराची में फैसल रोड पर वाक़े 16 मंजिला कमर्शियल प्लाजा में देर रात को लगी आग से घबराए कई सिक्योरिटी एहलकार बिल्डिंग से कूदने की वजह से जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीमों ने मुश्तरका तौर पर आग बुझा दी और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने के इम्कानात जाहिर किए, लेकिन फायर ब्रिगेड टीम के पहुंचने से पहले ही बिल्डिंग का 80% हिस्सा जल चुका था और बिल्डिंग में मौजूद एक निजी बैंक के अलावा दर्जनों दफातर और दुकानें पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुकी थीं। पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कुदरती वसाइल का जबरन इस्तेहसाल करने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने कुदरती गैस और पेट्रोल के जखीरों पर कब्जा जमा लिया है। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तानी फौज खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में भी चीनी कंपनियों के साथ मिलकर कुदरती वसाइल की लूट खसोट कर रही है।
یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی پشتونوں میں اپنے قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کو لے کر بے اطمینانی کی لہر زور پکڑ رہی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع قائد اعظم یونیورسٹی کی غیر معینہ بندش کے خلاف طلبہ نے شدید احتجاجی مظاہرے کیے۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کے باہر سراپا احتجاج پی ایچ ڈی اور ایم فل کے طلبہ نے بتایا کہ دو طلبہ تنظیموں کے درمیان آپسی تصادم ہوا، لہذا یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے 27 فروری سے یونیورسٹی بند ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے، لہذا یونیورسٹی کو فی الفور کھولا جائے تاکہ وہ لیبارٹریز اور لائبریری میں نئے تجربات اور تعلیمی تقاریر سے مستفید ہو سکیں۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستانی اقتدار اور سیاست میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے دستور کی، اور اس دستور کے چلتے پاکستان میں گہرائے سیاسی بحران اور خانہ جنگی جیسے حالات کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی تانا شاہی ذہنیت اور سیاست میں مداخلت کے خاتمے کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک گیر سیاسی تحریک چھیڑ دی ہے۔ لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI سابق وزیر اعظم عمران خان کو خوف و ہراساں کرنے تک سے باز نہیں آ رہی۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے مجھے اریسٹ کرنے کا، اور اس سے ثابت ہو جاتی ہے ان کی بدنیتی۔ میں اسلام آباد کی عدالت میں پہلے بھی جا رہا تھا، انہوں نے جو میرے گھر کے اوپر حملہ کیا وہ یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھے اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنا، مقصد یہ تھا کہ مجھے جیل میں ڈالنا۔ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، جو چور اور ڈاکو اور جنہوں نے بٹھائے ہیں، یہ بے نقاب ہو گئے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے۔ نیت کبھی اس ملک میں قانون نہیں تھی، اس میں جنگل کا قانون نافذ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ میرے گھر کے اوپر حملہ، کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے گھر کے اوپر اس طرح شیلنگ نہیں ہوئی، اور وہ عورتیں تھیں، ہمارے نوجوان تھے، ان کے اوپر جس طرح اٹیک کیا گیا، اس کی کوئی تو کیا وجہ تھی؟ میرا جرم کیا تھا؟ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی سیاست میں بڑھتی مداخلت کے خلاف سیاسی تحریک چلا رہے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی کے کارکنوں پر ریاستی ظلم زیادتیوں کا قہر مسلسل بڑھ رہا ہے، لیکن آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بڑھتی بربریت کے سبب پاکستان میں خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ پر فوجی عملے کی جانب سے پہلے کئی روز تک تابڑتوڑ فائرنگ کی گئی۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر موجودگی میں ان کی رہائش گاہ پر پاکستانی فوج کی جانب سے حملہ کر کے ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے کی گئی بدسلوکی نے سیاسی اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر دیں۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں پیدا شدہ سنگین صورتحال پر ری امیجنگ پاکستان تحریک کے سربراہ اور سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے گہری تشویش ظاہر کی۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے سیاست کے اندر، ہم جب تک اس رول کو ایڈریس نہیں کریں گے، ان کی آئین کی طے کی ہوئی حدودوں کا یوں تک نہیں روکیں گے، تو 75 سالوں میں ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ آخری ایکسپیریمنٹ ہائیبریڈ رجیم کا تھا، وہ بھی نہ ہو سکا، وہ بھی نہ چل سکا۔ لیکن وہ مجبور سپیکر، وہ تب بھی علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر ایشو کر دیتا تھا، اور جس دن سے یہ حکومت آئی ہے اس کا ایک دن بھی ہم پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو کرا سکتے۔ جائے جس کی بھی ہو، تو مخالفوں کو ہم پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہیں۔ عوام کے ایشوز جن کے لیے ہمیں منتخب کیا جاتا ہے، جن کے لیے ہم اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، بڑے وعدے وعید کر کے پہنچتے ہیں، وہ گفتگو آج سیاسی منظرنامے سے غائب ہو چکی ہے۔ یہ ملک نہ صرف اس وقت سیاسی طور پر دیوالیہ پن کے قریب ہے، بلکہ معاشی دیوالیہ پن اور سماج
کہ دیوالیاپن کی طرف بھی ہم گامزن ہیں. یہ وہ ایسے حالات ہیں کہ جن میں ہم کچھ دوست اکٹھے ہوئے, کچھ سینئرز اکٹھے ہوئے, اور ہم نے یہ سوچا کہ وہ گفتگو جو پاکستان کی سیاست سے جا چکی ہے, وہ عام لوگوں کی زندگی کے موضوعات جو پاکستانی سیاست کا کسی وقت حصہ ہوتے تھے, وہ اگر آج نہیں ہیں تو ان کو واپس موضوع گفتگو بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش کی جائے. اور یقین مانیے کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, یہاں پر جو تقاریر ہوئیں, جو بلوچستان میں تقاریر ہوئیں, وہاں پہ جو لوگوں کا نقطہ نظر تھا اور جو یہاں پر لوگوں کا نقطہ نظر ہے, کوئی فرد چاہے اس کا جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو, کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, وہ اس چیز پر متفق ہے, اس کے ذہن میں ایک خوف ہے کہ یہ ملک خدا نخواستہ ایک بھیانک سفر کی جانب گامزن ہو چکا ہے. یہاں کے باسی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا را وہ فیصلے جلد کرو, یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. لوگوں کے احساسات, لوگوں کی آوازیں سنی نہیں جا رہی, ان کے مطالبات مانے نہیں جا رہے. اگر کوئی پرامن طریقے سے بھی اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے باہر نکلتا ہے تو جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گوادر میں اس وقت جو پچھلے کئی ہفتوں سے جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. پرامن طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے, جائز مطالبات کے لیے احتجاج ہو رہا ہے, لیکن کوئی بات نہیں سن رہا. بغاوت کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.